قل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ہے، آمنا بھی، ہم اس کے پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی مضمون سمجھایا گیا کہ پوری دنیا کے سامنے یہ دعوت دے دو کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ کامیابی کا راستہ ہے، دین کی طرف آ جاؤ، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی دین کی طرف نہیں آتا، اللہ کے راستے کی طرف نہیں آتا، تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ سارے لوگوں کے سامنے اپنے موقف کو واضح کر دیجئے کہ ہمارا راستہ اسلام کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، کوئی اور اس کے اوپر چلنا چاہتا ہے یا نہیں چلنا چاہتا، ہم اللہ کے پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اللہ کے پر ایمان لے آئے ہیں، الرحمن آمنا بھی، اسی اللہ کے پر ہم ایمان لے آئیں گے، کوئی اور اس راستے کے پر چلتا ہے یا نہیں چلتا، ہم اسی راستے کے اوپر چلیں گے، اور اللہ کے پر ہمارا توکل ہے، اسی کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہی بگڑیوں کا بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی قانون ساز ہے، اور وہی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، اسی کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، اسی کے اوپر ہمارا توکل ہے۔ فستعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے اندر یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ جو آدمی غلط ہوتا تھا، جو غلطی کے اوپر ہوتا تھا، جو گمراہی کے اوپر ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، پیارے انداز کے اندر، محبت کے ساتھ اس کو سمجھا دیا کرتے تھے کہ بھائی تم غلط ہو۔ اگر جو آدمی غلط ہو اور اس کو کوئی یہ بات کہہ دیتے کہ تم صحیح راستے کے اوپر ہو، تو اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے اوپر یہ بات واضح کرتے تھے کہ لوگوں، یہ جو لات کا راستہ ہے، عزا کا راستہ ہے، یہ جو منات کا راستہ ہے، یہ جو 360 بتوں کی عبادت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور کفار مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گمراہ کہا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ گمراہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ سابی ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام کے انہوں نے اپنے آبائی دین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کے دین کے راستے کو چھوڑ دیا ہے، اور اسلام کے راستے کو، ایک نئے مذہب کے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ دنیا کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتا ہے، جو حق والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق کے اوپر کہتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا حق بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حق کے اوپر ہی کہتے ہیں اور دوسروں کے اوپر گمراہیوں کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اسلام والے اہل حق ہیں اور ان کی حقانیت دلائل کی بنیاد کے اوپر ثابت ہے، اور جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ گمراہ ہیں، اور ان کی گمراہی دلائل کے ذریعے سے دنیا کے اندر ثابت ہے، اور آخرت کے اندر فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو لگ پتہ جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین، کہ کون کھلی گمراہی کے اندر ہے۔ آخرت کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو جنت کے اندر بیچ کر ان کا حق کے اوپر ہونا وعدے کر دے گا، اور جو کافر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر ڈال کر کے ان کا گمراہی کے اوپر ہونا ثابت کر دے گا۔